اب میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں خاکہ پڑھنا چاہتا ہوں جو خاتون رہی ہیں، بہت بڑی فنکار رہی ہیں اپنے وقت کی۔ ویسے میں نے خواتین پہ بہت کم خاکے لکھے ہیں، جتنے بھی خاکے لکھے وہ مرد حضرات کے لکھے، 2-4 لکھے ہوں گے، مگر میں ہمیشہ خواتین کے بارے میں خاکے لکھنے سے گھبراتا ہوں۔ شکیلہ بانو بھوپالی اپنے وقت کی بہت بڑی قوال تھی اور سارے ملک میں ان کا چرچا تھا، ہر آدمی کی زبان پہ ان کا نام تھا۔ وہ بڑی یعنی مطلب اتنا مصروف بھی رہتی تھی، مگر اتفاق سے روزنامہ سیاست اور محبوب حسین جگر اور عابد علی خاں کے حوالے سے وہ مجھے بھی بہت عزیز رکھتی تھی، اور میں نے ان کے بارے میں یہ جولائی 2002 میں یہ خاکہ لکھا تھا۔ پچھلے ہفتے ہم نے ہندی کے شعرا آفاق شاعر سوریہ کانت ترپاٹھی نرالا کے حوالے سے ایک کالم لکھا تھا، جس میں ہم نے ادیبوں اور فنکاروں کی ناقدری اور زبوں حالی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک فنکار زندہ رہتا ہے تب تک کسی کو اس کی زبوں حالی اور قسم پرسی کا خیال نہیں آتا، لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگوں کو اچانک اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کے حالات زندگی کو بہتر بنانے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ کسی دانشور نے کہا تھا کہ ایک اچھے اور سچے فنکار کی زندگی اس کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ مردہ پرست معاشرہ ایسے اخوال کو اپنی گرہ میں اچھی طرح باندھ لیتا ہے اور فنکاروں کی عزت کرنے کے لیے ان کے مرنے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ ہم نے جب پچھلا کالم لکھا تھا تو عین اسی وقت ہمیں سیاست کے ذریعے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ اپنے زمانے کی مشہور و معروف قوالہ شکیلہ بانو بھوپالی سخت علیل ہے اور ان کے حالات کچھ اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے علاج کے لیے مکان، زیور اور اپنی قیمتی اشیاء بیچنے پر مجبور ہو گئی، اور اب وہ بمبئی کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہیں۔ اس اطلاع کے بعد سیاست میں ڈاکٹر میم خواب سلیم کا مراسلہ ان کے بارے میں چھپا تھا، جس میں انہوں نے حیدرآباد میں شکیلہ بانو بھوپالی کی بے پناہ مقبولیت کا ذکر کرتے ہوئے یہ واقعہ لکھا تھا کہ ایک بار شاہد صدیقی نے باتوں باتوں میں شکیلہ بانو سے بھوپالی سے پوچھ لیا، تم شکیلہ ہو کہ بانو ہو کہ بھوپالی ہو؟ اس پر مخدوم محی الدین نے بے ساختہ مصرع ثانی کہہ کر شعر کو یوں مکمل کیا تھا، خیر کوئی بھی ہو مگر ماہر قوالی ہو۔ گویا شعر اس طرح بنا، تم شکیلہ ہو کہ بانو ہو کہ بھوپالی ہو، خیر کچھ بھی ہو مگر ماہر قوالی ہو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب شکیلہ بانو بھوپالی کا فن اپنے عروج پر تھا۔ 60 کی دہائی کے ابتدائی برسوں میں شکیلہ بانو بھوپالی نے وہ شہرت حاصل کی جو بہت کم کے حصے میں آئی ہوگی۔ شکیلہ بانو بھوپالی کو ہم نے پہلے حیدرآباد کے گاندھی بھون میں اپنا پروگرام پیش کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ زمانہ گاندھی بھون کے بھی عروج کا زمانہ تھا، کیونکہ یہ آڈیٹوریم ان دنوں نیا بنا تھا اور اس کی حالت ابھی اتنی خستہ نہیں ہوئی تھی جتنی کہ آج دکھائی دیتی ہے۔ ان دنوں حیدرآباد میں اردو زبان و ادب اور اردو تہذیب کی روایات بھی خاصی مستحکم اور توانا تھی۔ اردو ادب کی کئی ممتاز ہستیاں حیدرآباد کے ادبی افق پر روشن اور تابندہ تھیں۔ شعر و ادب کے قدردانوں اور سخن فہموں کی بھی فراوانی تھی۔ آج اردو ادب کی محفلوں میں زیادہ تر عمر رسیدہ لوگ ہی نظر آتے ہیں، لیکن ان دونوں محفلیں شریف اور منچلے مگر شائستہ اور باذوق نوجوانوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ شکیلہ بانو بھوپالی کے پروگرام کو دیکھ کر بوڑھے بھی ضرورت شعری کے تحت اپنے آپ کو جوان محسوس کرنے لگتے تھے۔
ایسے میں اندازہ لگائیے کہ نوجوانوں کے دلوں پر کیا نہ گزرتی ہوگی۔ شکیلہ بانو کا فن حسن، نوجوانی، شعر و نغمہ اور ناز و ادا کی خوبصورت امتزاج سے عبارت تھا۔ لگتا تھا غالب نے برسوں پہلے شکیلہ بانو بھوپالی کے لیے یہ شعر کہا تھا، بلائے جاں ہے غالب اس کی ہر بات، بلائے جاں ہے غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا۔ شکیلہ بانو بھوپالی کے پروگرام میں شرکت کرنے کے بعد ہم پر ایک عجیب سی سرشاری طاری ہو گئی تھی، اس لیے کہ اس طرح کا پروگرام ایک انوکھی بات تھی اور آج بھی ہے۔ ہم نے موسیقی کی بہت سی محفلوں میں شرکت کی ہے، رقص و سرود کی محفلوں سے بھی آشنا ہے، لیکن شکیلہ بانو بھوپالی کا فن ان سب سے مختلف تھا۔ انہوں نے شعر، نغمہ، طرز ادا، برجستگی، حاضر جوابی اور والیانہ پن کے امتزاج سے ایک ایسا فن ایجاد کیا تھا جو ان کا اپنا تھا۔ بعد میں بہت سو نے شکیلہ بانو کی تقلید کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مولوی مدن کی سی بات پیدا نہ ہو سکی۔ وہ اس فن کی موجد تھی اور یہی ان کی انفرادیت تھی۔ کسی بھی شعر کو پیش کرتے ہوئے وہ سراسر مجسم شعر بن جایا کرتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے شعر ان کی ذات میں ڈھل کر تخلیق ہو رہا ہو۔ شعر میں انگڑائی کا ذکر ہوتا تو انگڑائی کے عمل کو اپنے جسم کے مختلف زاویوں سے مختلف انداز کے ساتھ پیش کرتی تھی۔ معشوق کے انتظار کا بیان ہوتا تو ان کا جسم سراپا انتظار بن جاتا اور ان کا روم روم انتظار کی کیفیت پر ڈوب جاتا۔ بہار کی آمد کا بیان ہوتا تو اس کے وجود میں کلیاں سی چٹکنے لگ جاتی اور یوں محسوس ہوتا جیسے باد صبا کے جھونکے سارے ماحول کو معطر کر رہے ہیں۔ لگتا تھا شاعر نے اپنے قلم سے نہیں بلکہ شکیلہ بانو بھوپالی کے سراپے کی مدد سے شعر کو تخلیق کیا ہے۔ شکیلہ بانو شعر و ادب کا بے حد اچھا ذوق رکھتی تھی، بلکہ خود شاعرہ بھی تھی، اس لیے شعر کا مفہوم ان کے جسم میں ڈھل کر اور بھی معنی خیز اور تہدار ہو جاتا تھا۔ شکیلہ بانو بھوپالی اپنے فن کو کچھ اس طرح پیش کرتی تھی کہ ان کے سامعین ایک منزل پر پہنچ کر خود پروگرام کا حصہ بن جاتے تھے، چاہے ان کی تعداد ہزاروں میں ہو یا اس سے زیادہ۔ وہ اپنی حاضر جوابی، ذہانت، فطانت اور بذلہ سنجی کو کچھ اس طرح بروئے کار لاتی اور سامعین سے کچھ اس ادا سے مخاطب ہوتی کہ لگتا تھا جیسے وہ سامعین نہیں بلکہ ان کے ہمنما ہیں۔ شکیلہ بانو بھوپالی کے پہلے ہی پروگرام کے بعد حیدرآباد کی گلی گلی میں ان کی دھوم مچ گئی۔ مخدوم محی الدین نے شکیلہ بانو کے بارے میں شعر کہا تھا، شہر میں دھوم ہے ایک شعلہ نوا کی مخدوم، تذکرے رستوں میں چرچے ہیں پری خانوں میں۔ پروگرام کے دوسرے دن شکیلہ بانو بھوپالی کو ہم نے سیاست کے دفتر میں دیکھا، جہاں وہ عابد علی خان، محبوب حسین جگر اور شاہد صدیقی سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ حسن اور خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن ہمیں تو وہ رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے نہایت سیدھی سادی قبول صورت سی خاتون نظر آئی۔ ہم نے حیرت سے دل میں پوچھا، کیا یہی وہ محترمہ ہے جو کل رات اسٹیج پر خیامت ڈھا رہی تھی اور بجلیاں گرا رہی تھی؟ سچ ہے، فنکار کو اس کے فن کے ساتھ دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ عابد علی خان اور محبوب حسین جگر کا وہ بہت احترام کرتی تھی اور جب بھی حیدرآباد آتی تو ایک طرح سے انہی کی مہمان ہوتی۔ اسی حوالے سے وہ ہمیں آج بھی بے حد عزیز رکھتی ہیں۔ اگرچہ ادھر ایک عرصے سے ان سے ملاقات نہ ہوئی اور نہ ہی خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا، کبھی ہمارا کوئی مضمون انہیں پسند آتا تو خوش ہو کر اظہار پسندیدگی کرتی۔ 1968 میں
ہم مزاح نگاروں کے ایک جلسے میں شرکت کے لیے بمبئی گئے تو وہ بطور خاص اس محفل میں آئی اور دوسرے دن کھاڑ کے علاقے میں اپنے گھر پر ہمارے لیے ایک پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا۔ حیدرآباد سے شکیلہ بانو کو بے پناہ لگاؤ تھا۔ دنیا کے کئی ممالک جیسے افریقہ، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، مصر، کویت اور دبئی وغیرہ کے علاوہ ہندوستان کے بے شمار شہروں میں اپنے پروگرام پیش کر چکے ہیں، لیکن حیدرآباد کا ذکر سب سے پہلے کریں۔ شعر و ادب سے انہیں بچپن ہی سے لگاؤ رہا ہے۔ ان کے والد اور دایا بھی شاعر رہ چکے ہیں۔ قوالی کے پروگراموں سے شکیلہ بانو کو جب بھی فرصت ملتی تو وہ خود بھی شعر کہتی۔ 1994 میں 1994 میں ان کا شعری مجموعہ ایک غزل اور کے عنوان سے چھپا تھا، جس کا ایک نسخہ انہوں نے عذرائے عنایت ہمیں بھی روانہ کیا تھا۔ کرشن چندر، اختر سعید خان، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس جیسی نامور ہستیوں نے ان کی شاعرانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے۔ خوشونت سنگھ جب السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا کے ایڈیٹر تھے تو انہوں نے ویکلی کے سرورق پر شکیلہ بانو بھوپالی کی تصویر چھاپی تھی اور ان کے فن پر اظہار خیال کیا تھا۔ شکیلہ بانو بھوپالی کی عدالت ان کے موجودہ حالات کے بارے میں جان کر ہمیں بے حد دکھ ہوا۔ ہمارا معاشرہ آخر کب اپنے فنکاروں کی قدر کرنا سیکھے گا؟ ہم اس کالم کو شکیلہ بانو بھوپالی کے ہی ایک شعر پر ختم کرنا چاہیں گے۔ ہم جاگتے تو صبح تھی، سوتے تو رات تھی۔ ہم جاگتے تو صبح تھی، روتے تو رات تھی، اب ہم ہی روز و شب کے غلام و کنیز ہیں۔